نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ریاست کے مقاصد، اور عنوان ہے جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے پچھلے کچھ عرصہ سے لبرل نظام حکومت اس پروگرام کے تحت ریاست کے مقاصد بیان کر رہا ہوں، اور اس حوالہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے مختلف نظریہ حیات بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر مساجد پسندوں کا نظریہ، فسطائیت پسندوں کا نظریہ، انارکسٹوں کا نظریہ، اجتماعیت پسندوں کا نظریہ، تکثیر پسندوں کا نظریہ، انفرادیت پسندوں کا نظریہ، ان لوگوں کے نظریات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ میں نے اپنا ذاتی نظریہ جدلیاتی لبرل ریاست کا نظریہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اور اسی سے متعلق فرائض آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایک جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض کیا ہیں، وہ کون کون سے فرائض انجام دے کر ایک ریاست جو ہے لبرل ریاست اس کے مقاصد کو حاصل کرے گی۔ عزیزان محترم، میں نے اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے 32 فرائض بیان کیے ہیں، تو آج اگلے 2 فرائض آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ 33واں فریضہ ہے ریاست کا نظریاتی دفاع۔ عزیزان محترم، یہ جدید دور جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، عزیزان محترم، یہ ابلاغیات کا دور ہے، اور دنیا کی ہر قوم اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو اور اپنے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ذرائع ابلاغ کا سہارا لے رہی ہے، اور دنیا کی ہر قوم کی کوشش ہے، ہر ملک کی کوشش ہے اور خواہش ہے کہ وہ اپنے نظریہ کو، اپنے نظریہ حیات کو، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب و تمدن کو پوری دنیا پر غالب کر دے۔ یہ ہر قوم چاہتی ہے، امریکہ قوم بھی یہ چاہتی ہے، رشین قوم بھی یہ چاہتی ہے، برٹش بھی یہ چاہتے ہیں، ہندو بھی یہ چاہتے ہیں، مسلمان بھی یہ چاہتے ہیں، سعودی عرب والے بھی یہ چاہتے ہیں، پاکستان والے بھی یہ چاہتے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم، ہر ملک یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کا کلچر، اس کی تہذیب دنیا میں غالب آ جائے، اور اس کے لیے وہ ابلاغیات کی مدد لے رہے ہیں، ذرائع ابلاغ کی مدد لے رہے ہیں، ریڈیو کی مدد لی جا رہی ہے، ٹیلی ویژن کی مدد لی جا رہی ہے، اخبارات سے مدد لے رہے ہیں، مختلف قسم کے پروگرام آتے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، بعض لوگ اپنی فلموں کے ذریعے اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہالی ووڈ جو ہے دنیا میں بڑے بڑے سنیما کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اجتماعی پروگرام پیش کرنے والے جو ہیں ان کے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ ہالی ووڈ جو ہے وہ مغربی دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، جہاں وہ اپنے کلچر کو فروغ دینے کے لیے فلمیں بناتے ہیں، ہر قسم کے موضوعات پر فلمیں بناتے ہیں، تاریخی موضوعات پر بھی بناتے ہیں، سماجی موضوعات پر بھی بناتے ہیں، سیاسی موضوعات پر بھی ہیں ان کی فلمیں۔ اس طرح انڈیا میں بالی ووڈ ہے، وہاں والے جو ہے انڈیا کے ہندو جو ہیں وہ بھی اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ مسلمان ممالک بھی اپنے طور پر وہ بھی اپنے کلچر کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایران میں بھی فلمیں بن رہی ہیں، مصر میں بن رہی ہیں، پاکستان میں بھی بن رہی ہیں، اپنے اپنے کلچر کو، اپنی اپنی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے دنیا کی ہر قوم، ہر ملک جو ہے وہ کوشاں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم دیکھ چکے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی ملک کا، کسی بھی قوم کا کوئی مخصوص کلچر حاوی نہیں ہے، کوئی نظریہ حیات دنیا میں حاوی نہیں ہو سکا، کوئی نظریہ حیات، کوئی آئیڈیالوجی دنیا میں جڑ نہیں پکڑ سکا، پوری دنیا پر وہ غالب نہیں آ سکا۔ کیا یورپین کلچر جو ہے وہ ہم پر حاوی ہے؟ نہیں ہے۔ ہم اپنا لباس پہنتے ہیں، پاکستان کے لوگ یہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، اکا دکا لوگ پینٹ کوٹ بھی پہن لیتے ہیں، تو کیا مغربی تہذیب ہم پر حاوی ہو چکی ہے، یا کوئی ہندوانہ تہذیب ہم پر حاوی ہو چکی ہے، یا ہمارا کلچر یا ہماری مسلمانوں کی تہذیب کوئی اہل مغرب پر حاوی ہو چکی ہے، یا وہ ہندوؤں پر حاوی ہو چکی ہے؟ نہیں۔ ہر ملک کا اپنا کلچر ہے، ہر ملک کی اپنی تہذیب، اور ہر ملک اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو دنیا پر حاوی کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ لیکن کوئی مخصوص کلچر دنیا کا، کسی بھی ملک کا مخصوص کلچر، کسی بھی قوم کا مخصوص کلچر پوری دنیا پر آج تک حاوی ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے مقابلہ میں عزیزان محترم،
میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کسی بھی ملک کے پاس، کسی بھی قوم کے پاس کوئی عالمگیر نظریہ حیات ہے ہی نہیں، کوئی عالمگیر تہذیب کسی کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی عالمگیر آئیڈیالوجی کسی کے پاس ہے ہی نہیں، کسی کے پاس کوئی عالمگیر ثقافت ہے ہی نہیں جو دنیا میں غالب آ سکے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی ثقافت ہوتی تو آج وہ دنیا میں غالب آ جاتی، غالب آ چکی ہوتی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر قوم کا مسلک الگ ہے، ہر قوم کا مذہب الگ ہے، ہر قوم کی ثقافت الگ ہے، ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تہذیب و تمدن الگ ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنی کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد موجود ہے تو وہ بھی اس کو دنیا پر حاوی کرنے کے لیے کوشاں ہے، اسے وہ مطلب ایک ثقافتی بنگلہ بنا کر پیش کرتا ہے، جی میرا کلچر یہی دنیا میں حاوی ہونے کے قابل ہے۔ ہندو کہتے ہیں جی ہمارا ہندو مت دنیا میں حاوی ہونے کے قابل ہے، ادھر عیسائی کہتے ہیں جی ہمارا عیسائی جو ہے، عیسائی مذہب جو ہے یہ دنیا میں حاوی ہونے کے قابل ہے، لیکن وہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں۔ انڈیا والے جو ہے وہ کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا ہندو مت دنیا میں غالب ہونے کے قابل ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا عیسائی مذہب دنیا میں غالب ہونے کے قابل ہے، ہماری تہذیب ہمارا کلچر جو ہے وہ دنیا میں غالب ہونے کے قابل ہے، لیکن وہ فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں وہ ووٹ ہی نہیں دیتے فلسطینیوں کو، ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو کہاں گئی ان کی تہذیب، کہاں گیا ان کا کلچر جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ عالمگیر نظریہ ہے، عالمگیر کلچر ہے، ہماری تہذیب عالمگیر ہے، کہاں کی وہ باتیں۔ عزیزان محترم، اگر کسی کے پاس اپنی کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے بھی تو اسے وہ غالب کرنے کے لیے کوشاں ہے کہ یہی غالب آ جائے بس دنیا پر، لیکن ویسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے مد مقابل عزیزان محترم میں آپ کو بتاؤں کہ جدلیاتی لبرلزم ایک عالمگیر نظریہ اور عالمگیر نظام حیات ہے، ایک عالمگیر آئیڈیالوجی ہے۔ یہ نظام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بلا تفریق مذہب اور بلا تفریق مسلک کارگر اور مؤثر ہے۔ جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم، اس عالمگیر نظریہ سے جو تہذیب فروغ پاتی ہے وہ بھی ایک عالمگیر تہذیب ہوگی، ایک عالمگیر نظریہ حیات ہوگا، ایک عالمگیر آئیڈیالوجی ہوگی۔ جی ہاں، اس لیے ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا فرض ہے کہ اپنے نظریہ حیات کی حفاظت کے لیے، جدلیاتی لبرلزم کی حفاظت کے لیے، ڈائلیکٹیکل لبرلزم کی حفاظت کے لیے عالمی سطح پر اس کے فروغ کے لیے، عالمی سطح پر اس کے فروغ کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو اور وسائل کو بروئے کار لائے۔ یہ ایک لبرل ریاست کا فریضہ ہے۔ اور آگے 34واں فریضہ عزیزان محترم آپ کو بتاؤں کہ سماجی مساوات کا قیام، سماجی مساوات کا قیام، یہ 34واں فریضہ ہے ایک لبرل ریاست کا، جدلیاتی لبرل ریاست کا۔ وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ محنت اور کام کے حوالہ سے سماج کے مختلف لوگ مختلف پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی استاد ہے تو کوئی طالب علم ہے، کوئی معمار ہے تو کوئی مزدور ہے، کوئی موچی ہے تو کوئی کمہار ہے، اور اسی طرح کوئی بڑھئی ہے تو کوئی لوہار ہے۔ یہ پیشے انسان کی سماجی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہیں۔ یہ کوئی برادریاں نہیں ہیں، نہ یہ قبیلے ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی مطلب ہے ذاتیں ہیں۔ جی ہاں، یہ صرف انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہیں۔ ان پیشوں سے ذات وجود میں نہیں آتی، نہ کوئی قبیلہ وجود میں آتا ہے، نہ کوئی برادری وجود میں آتی ہے، تو بلکہ یہ سماجی گروہ ہے، سماجی گروہ ان سے وجود میں آتے ہیں۔ تو سماج کے تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی اولاد سب آپس میں برابر ہیں، سب انسان ہیں۔ ہم نے تمہاری جو برادری اور قبیلے بنائے وہ صرف تمہاری شناخت کے لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، اچھے اعمال کرتا ہے۔ پس سماج کے تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہیں۔ نظریہ جدلیاتی لبرلزم کے نزدیک، ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے نزدیک دنیا کے تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہیں۔ ہاں، بہتر وہ ہے جس کے سماجی معمولات دوسروں سے بہتر ہیں۔ ایک جدلیاتی لبرل ریاست میں سماجی مساوات کا قیام ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح کا سماجی مساوات کا قیام ایک سماجی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔